بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوسف واپی ایک آدمی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کی غیبت کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے۔ تو آئیے اب یوسف واپی کا غیبت کے تعلق سے کیا نظریہ ہے اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ قرآن نے ایک شے کو حرام قرار دیا اور یہ آدمی اپنے بغض اور نفرت کی وجہ سے اس کو حلال کرنے میں تلا ہوا ہے۔ حالانکہ علماء کرام نے غیبت کے جواز کے جو مقامات ذکر فرمائے تو ہم آپ کو پڑوس ملک کا ایک دارالافتاء ہے جامعہ بنورا ٹاؤن، اس کا دارالافتاء کا ایک فتویٰ جس کے اندر 8 مقام پر علماء کرام نے غیبت کو جواز قرار دیا ہے، اور ساتھ میں اس 8 مقامات پر جہاں جواز کا فتویٰ ہے وہاں ان کے حدود یعنی ان کی باؤنڈریاں اور ان کے شرائط بھی ذکر فرمائے کہ ان شرائط اور حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواز کا فتویٰ ہے، یعنی ان باؤنڈری اور ان حدود اور شرائط کو اگر ملحوظ نہیں رکھا گیا تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ تو بعد میں ہم آپ کو اس فتوے کے تعلق سے پوری وضاحت کریں گے کہ کن مواقع کے اندر غیبت کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے یوسف واپی کا آڈیو سن لیتے ہیں جس نے الگ الگ مقامات پر مولانا سعد صاحب کے تعلق سے اتنے خطرناک جملے استعمال کیے جن کو ہر ذی عقل سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر مولانا سعد صاحب کے تعلق سے کتنی کاتی ہے اور اس کے دل میں کتنا زہر ہے۔ یہ آدمی اختلاف نہیں کرتا بلکہ مخالفت کرتا ہے اور امت کے اندر مزید فساد پیدا کر رہا ہے۔ 10x10 کے کمرے میں سے ہزاروں کروڑ سعد نے کیسے کما لیا اس پہ نہیں آئیں گے۔ وہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا مستورات کے کمرے میں جس کی آڈیوز تھی اس پہ نہیں آئیں گے۔ ارے بھائی مارا پھر رہا ہے، چلا لگا نہیں، اس کی سب باتیں باہر ہو گئی ہے جی۔ سر کا تاج بنا کے رکھا تھا لیکن وہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، ویسا حساب ہوا۔ اپنے بزرگوں کا پھٹکارا ہوا، صحیح بات ہے، اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو تم کتنی بھی عزت۔ ایک بدبخت نے اپنی ضد جس کا چلا بھی نہیں لکھا، جو دین کو بھی نہیں سمجھتا اور باپ دادا کی جاگیر سمجھ کے کام ایک کے چلتے ہم آپس میں بٹ گئے، تو غلط کون ہے؟ سعد کی امیر بننے کی ہوس کی وجہ سے سعد کا چلا بھی نہیں لگا ہے، جس کام کو وہ چلانا چاہ رہے اس کام کی اس کو سمجھ نہیں، اس وجہ سے، اور سب سے بڑی سعد کی جہالت کی وجہ سے نہ قرآن معلوم ہے نہ حدیث معلوم ہے، اور اس کو بڑا بننا ہے۔ جو بھائی میں کیا بولتا ہوں اس راشد بھائی، ایک ہی بات پہ ختم کر دوں، جو بڑوں کے نیچے تربیت پائے گا وہ بڑا بنے گا نا، کہ ڈائریکٹ بڑا بن جائے گا؟ تم صحیح بتاؤ، دنیا کے کسی کام میں یا دین کے کام میں؟ سعد صاحب کے اجتماع والے ہی سرکاری پیسہ بھی لے رہے ہیں، سب سے زیادہ پیسہ سعد صاحب۔ آج تک تبلیغ کے کسی بزرگ کے پاس پیسہ تبلیغ کے کام کی وجہ سے آیا ہو آپ نے نہیں سنا ہوگا سوائے سعد صاحب کے۔ تو اس کو دکھانے کے اور چبانے کے بعد دوسرے کسی لوگوں کا چمکتا ہوا شرٹ اور کرتا دیکھ کے بھی بھڑک جاتا تھا سعد صاحب۔ یہ الگ بات ہے کہ خود 1200 کی ٹوپی پہنتا تھا، دوسروں کو سادگی کی صلاح دیتا، 40 لاکھ کی لفٹ لگایا گھر میں، دوسروں کو لگتا بولتا سال لگا، خود چلا بھی نہیں لگایا، خود مرسیڈیز گاڑیوں میں گھومتا 2.5 کروڑ کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آخر سعد کی بدماشی کے چلتے ہم کیوں بٹ گئے؟ یہ بات صحیح ہے۔ جاہل تو وہ لوگ ہیں جس آدمی کا چلا نہیں لگا، جس اللہ رسول کی وجہ سے اس کام میں ہم جڑے ہیں، اس کام کے اس آدمی نے 2 ٹکڑے کر دیے، اس اللہ رسول کے بارے میں الٹ سلٹ بولتا، ویسے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ غلط ہے، جو پیسے کے پیچھے جو جائے گا وہ 12 ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہ بولتے نہیں بتائے گا دنیا میں۔ بھائی ہمارا غلط۔ ہاں، تو ایسی باتوں کے باوجود اب اس عالم کو چیک کرنا پڑے گا کہ ایسی باتیں جو راشد بھائی اور یوسف بھائی جیسے سادے آدمی کو سمجھ میں آتی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی عالم اس کا سپورٹ کرے، اب اس عالم کا مکان چیک کرو بے شک کہ بھائی اس کی بینک بیلنس چیک کرو، اس کی مجبوریاں چیک کرو، اس کی پراپرٹی چیک کرو کہ قوم سے اللہ رسول سے غداری پہ کیوں اترا ہوا ہے اور سعد کا ساتھ کیوں دے رہا ہے یہ آدمی۔ یہ بات صحیح ہے، سیدھی سب حرکتیں مرکز پہ مار پیٹ کروا چکا، سب کرا چکا ہے یہ آدمی۔ غلط
ہوگا کہ اللہ اس کا اجر نہیں مل جائے گا ان کو، یہ زیادہ دن یہ بھی سوچ، ارے یہاں ملا آخرت اصل ہے، اصل سزا اور سزا کی جگہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کر دے گا نا۔ تو راشد بھائی اس سے زیادہ رسوا کیا ہوگا کہ بھاگا پھر رہا ہے، پولیس نے FIR پھاڑ دی، جو باتیں چھپی ہوئی تھی لوگوں کی زبانوں پہ آ گئی، آج مرکز بند ہو گیا اس کی نحوست سے، اور کیا رسوائی چاہیے؟ ہوا کہ کیا ہوا؟ صاحب کو مرکز سے نکالا جائے؟ ارے نہیں بھاگا 2800 لوگوں کو رات میں بے یارو مددگار چھوڑ کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے بھاگا، فرار ہوا یہ آدمی۔ مطلب اس آدمی کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی تو شریعت اتنی بڑی، یہی میں بتا رہا ہوں، اس کی آپ شہادت دیں گے؟ بالکل حضرت، حضرت اجیت ڈوبھال نے رات میں 2:30 بجے اس سے بات کی، وہ حکومت جو مسلمانوں کی دشمن ہے اس کو کیسے بھاگنے دی اور 2800 ساتھیوں کو کیسے جیل میں سڑنا پڑا، اس میں کہ ایک آپ بھی ہے، 3.5 مہینے تک آپ بھی پھنسے رہے دلی میں۔ ہاں بڑی آپ نے جانکاری بڑی حاصل کی ہے۔ جی میں یہ اچھا سنیے، ایک ساتھی جیل کے اندر بندہ کسی کے ساتھ خبر لینے نہیں گیا، نہ اس کی بچے خبر لینے گئے۔ ہمارے جب دوسری تنظیمیں جن کے وجود پہ ساتھ کہتے ہیں سب باطل ہے، ہمارا کام یہ کہ انہوں نے محنت کر کے، انہوں نے کیس کر کے ابھی 1 مہینے پہلے 11 مہینے جیل میں رہنے کے بعد بیرون ملک کی جماعت اپنے گاؤں پہنچی۔ اس آدمی کی وہ غلطی نہیں ہوتی، بھگوڑا ہونا شدید غلطی ہے۔ کوئی ہندو کا کلچر، کرسچن کا کلچر، دنیاوی کلچر بھگوڑے کو معاف نہیں کرتی۔ یہ آدمی راتوں رات اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگا مرکز سے۔ نہیں یہ میں اس وقت موجود تھا، بھاگا نہیں بلکہ حضرت سے کہا گیا کہ آپ ابھی چلے جائیے۔ ہاں تو کیوں چلے جائیے؟ میرے ساتھیوں کو چھوڑ کے میں کیوں جاؤں؟ ایسا نہیں کہہ سکتا تھا۔ نہیں، ان ساتھیوں کو سنبھالنے والے ہم جیسے لوگ وہاں کیا دے گئے دعوت؟ اس کی اہلیہ کا 3 دن نہیں لگا، تشکیل کے وقت کہتا ہے کہ ہماری عورتیں مستثنا ہیں، تشکیل ایسا کہہ رہا ہے، چلنا نہیں لگا۔ ہاں تو رجوع کیا تو کم بخت کو سال میں بھی نکلنا پڑے گا۔ تو یہاں آپ لوگوں نے سنا کہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے کتنے خطرناک جملے کہتا ہے۔ وہ مولانا سعد صاحب کو بھگوڑا کہتا ہے، کم بخت کہتا ہے، مولانا سعد صاحب کی ذات پر اٹیک کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے عورتوں کے ساتھ زنا کیا، بدفعلی کی، اور اس کو 10x10 کے کمرے سے اتنی ساری پراپرٹی کہاں سے آئی، خود 1200 کی ٹوپی پہنتا ہے۔ تو یہ اعتراضات تو غیر مقلدین کی طریقے سے ہے، جس طریقے سے غیر مقلدین حضرات ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور سال میں 360 جوڑے پہنتے تھے۔ تو جو آدمی اتنا اسراف کرتا ہو ان کے مسلک پر چلنا یہ تو بے وقوفی ہے، حالانکہ وہ سکے کی ایک بازو دکھاتے دوسری بازو نہیں دکھاتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کپڑے کی تجارت تھی اور اس کے اندر سے وہ کپڑے جو پہنتے تھے تو وہ بطور اظہار نعمت کے اور اظہار شکر کے اللہ کے سامنے وہ عرض کرنے کے لیے وہ پہنتے تھے، اور لوگوں سے سوال سے بچنے کے لیے پہنتے تھے، اور جب وہ کپڑا پہننے کے بعد پھر وہ اس کو غریبوں میں صدقہ کر دیتے تھے۔ تو یہ وہ ان کا ذکر نہیں کریں گے، وہ اپنے مفاد کا پہلو ذکر کریں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یوسف واپی بغیر تحقیق کے، بغیر دلائل کے مولانا سعد صاحب پر زنا کی تہمت لگاتا ہے کہ بھئی مولانا سعد صاحب کے پاس اتنا سارا مال کہاں سے آیا۔ جس طریقے سے صحابہ رضی اللہ اجمعین نے فاقے برداشت کیے اور سارا مال لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو مال عطا فرمایا۔ ٹھیک اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پراپرٹی، سونا، کھیت کھلیان سب کا سب لگا دیا، حتیٰ کہ نظام الدین میں فاقے آئے تو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ آگے جا کر ان کے لیے فراوانی کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے پوتے کو یہ مال عطا فرمائے تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ان کو عطا فرمائیں گے۔ پھر اس پر اشکال کرنا کہ ان کے پاس کہاں سے آیا، تو اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے اور سبب سے ان کو دیتے ہیں، کہیں وہ نعوذ باللہ گناہ کا کام تو نہیں کرتے۔ یہ آدمی جو بھی علماء کرام اگر مولانا سعد صاحب کی فیور کرے، ان کو یہ یوسف وابی جاہل کہتا ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ ان عالم کی بینک بیلنس، ان کا گھر چیک کرو جو مولانا سعد صاحب کی فیور کرتا ہے، ان کے پاس مال کہاں سے آیا، تو تجھے اتنی حسد کیوں ہے؟ اور یہ بھی کہتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے اجتماع والے
وہ گورنمنٹ سے پیسہ لیتے ہیں. آج تک کسی کو اجتماع کے اندر گورنمنٹ سے پیسہ نہیں آیا تو وہ ان کی حقیقت جاننے گیا تھا کیا؟ تو ایسے الزامات لگانا اور ایسی باتیں خریجنا یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. یہ صرف مولانا صاحب کی ذات پر اور ان کے ماتحت میں چلنے والے چاہے علماء کرام بھی ہو ان کو بھی یہ آدمی چھوڑتا نہیں ہے. ان پر بھی اتنے خطرناک جملے استعمال کرتا ہے. یہاں تک کہ مولانا صاحب کی اہلیہ پر کہ بھئی ان کا مستورات میں وقت نہیں لگا. تو مولانا صاحب کی اہلیہ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب کا سال نہیں لگا، چلہ نہیں لگا. سال تو بہت دور کی بات، چلہ نہیں لگا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سال نہیں لگا. تو پھر کیوں تبلیغ جماعت کو تم فالو کرتے ہو؟ مولانا الیاس صاحب، مولانا صاحب دعوت برکاتہم اگر چلہ نہیں لگا تو تمہیں معلوم ہے تم انڈائریکٹلی تہمت لگاتے ہو مولانا حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان شورا کے تمام اکابرین پر جنہوں نے 95 کے اندر مولانا صاحب کو شورا میں لیا تھا. کہ ایک آدمی کو جس کا چلہ نہیں لگا تم ان کو شورا میں کیوں لیتے ہو؟ اور یہ بے وقوف یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب کی تربیت نہیں ہوئی. تو یہ انڈائریکٹلی ان کے اساتذہ پر، ان کے بزرگوں پر، ان کے مشائخ پر بھی تہمت لگاتے. مولانا علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب کو 19 سال کی عمر کے اندر خلافت دی. تو کیا انہوں نے بغیر تربیت کے، بغیر صحبت کے خلافت دے دی؟ تو یہ ان پر بھی تہمت ہے. اور اختلاف کے تقریباً 4 سال تک مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بھی مولانا صاحب کو خلافت دی تھی وہ بھی حیات تھے. تو وہ بھی انہوں نے مولانا صاحب کو خلافت دی. تو ان پر بھی تہمت لگائی انہوں نے. کتنے اکابرین کی صحبت میں مولانا صاحب نظام الدین میں رہے. تو یہ کہتا ہے کہ ان کو بڑوں کی صحبت حاصل نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ ان کو شورا میں لے لیا جس کا چلہ بھی نہیں لگا. اور بقیہ شورا حضرات کے کسی اکابرین نے بھی یہ بات کا اشکال اور اعتراض نہیں کیا کہ ایک آدمی کا چلہ نہیں لگا اس کو تم اس شورا کے اندر شامل فرماتے ہو. تو ان پر بھی انڈائریکٹلی تہمت لگاتے، وہ خاموش کیوں رہے، وہ مداہن کیوں بنے رہے؟ اصل میں اس آدمی کے اپنے اندر کی بھڑاس ہے اور اپنے اندر کا زہر ہے جو لوگوں کے اندر رہا ہے. اب ان باتوں سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے اس آدمی کو مولانا صاحب کے فعل سے اختلاف نہیں بلکہ ان کی ذات سے اختلاف ہے. آئیے اب دارالفتاح جامعہ علوم اسلامی علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن اس کا فتویٰ پڑھ لیتے ہیں، جن کے اندر ایک آدمی نے سوال کیا کہ کن کن مواقع پر غیبت کرنا جائز ہوتا ہے. برائے مہربانی مکمل وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرما کر مشکور ہوں. جواب: درجہ ذیل صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے. تو دیکھو اس کے اندر غیبت کن مواقع کے اندر جائز ہے، ان کے 8 اقسام بیان فرمائے، 8 مقامات. تو ان کو پڑھ لیتے ہیں. پہلا، ظلم کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کے سامنے غیبت کرنا جو ظلم کو دور کرنے پر قادر ہو. یعنی دیکھو یہاں ایک قید بیان فرمائی، حد، کہ مظلوم وہ ظالم کی غیبت کرے لیکن ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے غیبت کرنے سے اس کے ظلم کا دفاع کر سکے، یعنی ان کے ظلم کو روکا جا سکے، دفاع کیا جا سکے. تو ایسے لوگوں جو سક્ષم ہو، طاقتور ہو، تاکہ ظالم کو روک سکے اس ظلم سے، ایسے لوگوں کے پاس غیبت کرنا جائز ہے. ان لوگوں کے پاس غیبت کرنا جائز نہیں ہے جو قدرت اور طاقت نہیں رکھتے. دوسرا، تغیر منکر کی نیت سے قدرت رکھنے والے کے سامنے غیبت کرنا. دیکھو اس مسئلے میں 2 باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلی یہ کہ تغیر منکر کی نیت سے، یعنی منکر کو بدلنے کی نیت سے، منکر ختم ہو جائے یا منکر کا دفاع ہو، تو یہ ہماری نیت ہی صحیح ہونی چاہیے کہ منکر ختم ہو، ہمارے دلوں میں منکر سے نفرت ہو، منکر کرنے والے کی ذات سے نفرت نہ ہو. دوسری بات یہ کہ جس کو قدرت رکھتا ہو اس کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جاوے، غیر قدرت رکھنے والے کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کیا جاوے. ان 2 باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم منکر کو ختم کرنے کی نیت سے اس کا تذکرہ کر سکتے. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم گنہگار کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات بیان فرمائی تھی، ان کا ملفوظ بیچ میں کہہ دیتا ہوں کہ داعی کا کمال یہ ہے کہ گناہ اور گنہگار کو دونوں کو اپنے محل پر رکھے
گناہوں سے تو نفرت لازمی ہے، گناہوں کو تو حقیر سمجھنا ہی ہے، لیکن گنہگار کو حقیر جاننا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر گنہگار کو ہم حقیر سمجھ لیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تیسری بات، شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے مفتی کے سامنے غیبت کرنا، لیکن نام کو مبہم رکھنا بہتر ہے۔ کسی شرعی حکم کو جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کسی کے مفتی کے سامنے ہم کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے کسی کی غیبت کر سکتے ہیں، لیکن اس نام کو چھپانا بہتر ہے۔ اگر ضروری ہی ہو تو نام لے، ورنہ اس کو چھپانا بہتر ہے۔ چوتھا، کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی غیبت کرنا، جیسے گواہ اور راویوں پر جرح کرنا، یعنی کسی کی برائی سے لوگوں کو بچانے کے لیے تو وہ گواہ ہو، راوی ہو، تو ان پر جرح کرنا، یعنی ان کے تعلق سے مثلا کسی آدمی نے جھوٹ بولا تو اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا، تو اب ہم کہہ سکتے کہ دیکھو یہ راوی ہے، یہ گواہ ہے، اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹے آدمی کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، تو اس مسئلے کے تعلق سے اس کی باتوں کو اجاگر کرنا، اس مسئلے کے تعلق سے، یہاں تک تو گنجائش ہے کہ جس مسئلے کے تعلق سے کہ یہ اس سے متعلق ہو، ورنہ آدمی کی انفرادی کتنی باتیں ایسی ہیں جن کو اجاگر کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جس طریقے سے یہ یوسف واپی یوں کہتا ہے کہ مولانا صاحب مدینہ میں کیسی نماز پڑھ رہے کہ وہ اپنی نگاہ کو سائیڈ میں لے جا رہے اور ہاتھ کیسے باندھ رہے۔ اب اس کی اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک آدمی موبائل لے کر ان کے ویڈیو اتارنے وہاں جا رہا تھا۔ اب بشر آدمی سے اس ویڈیو اتارنے جا رہے، قریب جاوے کہ نماز پڑھنے کے بالکل سامنے لے جاوے، تو آدمی کی نگاہ اس پر چلی جاوے، خطا ہو جاوے، تو یہ کوئی گناہ ہے؟ اس کو لوگوں کے سامنے اچھالنا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی زندگی کو لوگوں کے سامنے کھول رہا ہوں۔ حالانکہ ایک صحابی سے جو اپنے باغ کے اندر نفل نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک پرندے کی طرف ان کی نگاہ چلی گئی اور اس کی نماز میں سہو ہو گیا، تو وہ صحابی سے بھی یہ کام ہو گیا، تو پھر انہوں نے اپنے عمل کی تلافی بھی کر لی بہرحال۔ لیکن یہاں تو وہاں صاحب کو سہوا نہیں ہوا، صرف نظر گھومی۔ ہاں، یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن اس پر بھی حرج ہے۔ صحابی سے زنا ہوا ہے، صحابی سے گناہ ہوا ہے، صحابی سے چوری ہوئی، صحابی سے یہ ایسے کام بھی ہوئے، لیکن ایسے گناہ کی وجہ سے ان کی صحابیت چھینی نہیں جا سکتی، اور نہ ہی چھینی گئی ہے، اور نہ ہی ان کا مقام کے اندر کمی آئی ہے۔ تو کسی ولی کے کسی خطا سے، کسی گناہ کی وجہ سے ان کی ولایت کیسے چھینی جا سکتی ہے؟ اور ہمیں کیا حق بنتا ہے کسی کے مقام کو ڈاؤن کرنے کا؟ بہرحال تو اس کے تعلق سے وہ تو کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں بات ہے کہ اعلان یا گناہ کرنے والوں کی غیبت کرنا، البتہ صرف اسی گناہ کا تذکرہ جائز ہے جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، مخفی گناہوں کا ذکر جائز نہیں۔ دیکھو یہاں صاف طور پر منع کر دیا گیا کہ اعلانیہ کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کی نکیر کرتے ہو کہ یہ دیکھو جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، تو اس گناہ کی نفرت کرتے ہوئے ہم اس گناہ کی تحقیر کرتے، اس گناہ کو، منکر کو ختم کرنے کی غرض سے ہم اعلانیہ اس کا تذکرہ کر سکتے کہ یہ مناسب نہیں، یہ گناہ ہے، تاکہ یہ گناہ ختم ہو یا یہ گناہ کو کوئی جواز نہ سمجھنے لگے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہی گناہ کا تذکرہ ہو جو اعلانیہ ہو، مخفی گناہ کا ذکر جائز نہیں، یعنی مخفی گناہ آدمی کیا ہو اور اس کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا، اس کو ایکسپوز کرنا، تو یہ تو پھر غیبت ہو جائیں گی۔ ابھی یوسف وابی یوں سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو یہ غیبت نہیں کرتا، تو یہ اس کا نظریہ ہے۔ چھٹا کہ تعارف کی غرض سے کسی کی غیبت کو ذکر کرنا، جیسے کانا، پینگا وغیرہ، یہ اس صورت میں جائز ہے کہ اس کے بغیر تعارف ناممکن یا مشکل ہو۔ ساتواں، کسی مسلمان کو دین یا دنیا کے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا، جیسے کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو اور کوئی مسلمان اس سے تعلق رکھتا ہو۔ کیا فرمایا؟ کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو اور کوئی مسلمان اس سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے سامنے اس سوء عقیدے والے شخص کی حالت واضح کرنا، یعنی اس کی عقیدے کے تعلق سے اس کی حالت کو واضح کر دے کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اور بجائے چند چیزوں کے ذکر کرنے کی، اگر یہ لوگ اختلاف کرتے تو ہمیں کوئی حرج نہیں تھا، اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ بجائے اختلاف کرنے کے مخالفت کرتے اور مولانا صاحب کی پرسنل لائف
اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے، ان کے خاندان، اور ایسی ایسی برائی، یہاں تک کہ یہ ٹی وی میڈیا چینل والوں کو بھی مولانا سعد صاحب کی پرسنل لائف اور پرسنل زندگی اور ان کے تعلق، ان کا مکان، ان کا ساری چیزیں، یہ ان کو دینے والے یہی حضرات لوگ ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو مولانا سعد صاحب سے حسد کرنے والے، ورنہ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ مولانا سعد صاحب نے یہ کورونا کے تعلق سے کیا کیا بیان کیے اور ان کی پرسنل لائف وہ کتنی ہے اور کیا ہے. بہرحال 8واں، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے، مثلا نکاح معاملات یا سفر کے بارے میں مشورہ کرنے والے کے سامنے اس کی حقیقت واضح کرنا. کہ بھئی اس کے نکاح کے متعلق ہو تو اس کی، یا سفر کے متعلق ہو تو اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ان کی غیبت اس تعلق کے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں. دیکھو یہ 8 چیزیں ہو گئی. ان 8 چیزوں کے علاوہ اگر آدمی اپنی طرف سے اپنے کینہ اور حسد کی بنیاد پر اور نفرت کی بنیاد پر ہر چیز کو، ہر غیبت کو وہ جواز کی طرف لے جاوے اور ایک حرام شے کو حلال سمجھنے لگے اور امت کے اندر اس چیز کو حلال بتانے لگے، تو پھر یہ تو اس کے نظریہ اور عقیدے کی خرابی ہے اور امت کے اندر مزید فتنہ برپانے کا ذریعہ ہے. اب ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ یوسف واقعی اختلاف نہیں کرتا بلکہ مخالفت کرتا ہے. اگر یہ اختلاف کرتا اور مخلص ہوتا تو جن باتوں سے مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، کہ ان واقعے کے تعلق سے تو دیوبند نے وضاحت کے ساتھ لیٹر پیڈ پر یہ لکھ دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے ان کا رجوع قبول ہے. تو پھر دیوبند نے قبول کر لیا اور انہوں نے رجوع کر لیا اور یہ اللہ کا معاملہ ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو پھر بار بار اچھالنا، لوگوں کو فون کر کے پریشان کرنا. ایک آدمی نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں پھر بھی ان کو ان باتوں سے آڑ دلانا جن پر وہ توبہ کر چکا ہے، رجوع کر لیا ہے. تو پھر بھی یہ اچھالنا، یہ تو صاف علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی اختلاف نہیں کرتا بلکہ مخالفت کرتا ہے، مولانا سعد صاحب کی برائی کر کے ان کی ذات کو مجروح کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بہت سارے آڈیو کے اندر اتنے خطرناک جملے ہیں. وہ مسجد کے اندر نظام الدین مرکز کے جو بازو کے اندر مستورات کا کمرہ ہے، اس کا جو گیٹ ہے اس کو باب حلیمہ کہتا ہے. وہ اور مولانا یاسین دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے ہنستے ہیں اور آج بھی یوٹیوب پر وہ موجود ہے. اور یہ مسجد کے دروازے کو، چاہے وہ صحن ہی کا کیوں نہ دروازہ ہو، اس کو کہتے ہیں باب حلیمہ. یہ اتنی بڑی گستاخی، اللہ کے گھر کے گیٹ کو وہ باب حلیمہ کا نام دیتا ہے اور اتنے برے لقب سے وہ پکارتے. اس کو یہ جملہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ حضرت مولانا سلیمان صاحب جانجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، راضی ہوتے ہیں ان کو خوبیوں کے چشمے پہناتے، اور اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتے ان کو عیب کے چشمے پہناتے. جن کو خوبیوں کے چشمے پہناتے ان کو تو کتوں اور سور کے اندر بھی خوبیاں نظر آتی، اور جن کو اللہ تعالیٰ عیب کے چشمے پہناتے ان کو بڑے بڑے اہل اللہ کے اندر بھی عیب نظر آتے ہیں. پھر آگے انہوں نے ایک عجیب بات بیان فرمائی تھی ایک مرتبہ نظام الدین مرکز میں، کہ ایک اللہ کی سنت ہے، ایک اللہ کا ضابطہ ہے، اس کو بہت غور سے سن لینا. اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہوں گے تو بھی اس کے اندر وہ عیب بھر دیں گے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور جو آدمی لوگوں کے خوبیاں دیکھتا پھرے گا تو اگر وہ خوبی اس کے اندر نہیں ہوں گی تو بھی اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کے اندر وہ خوبی بھر دیں گے. یعنی عیب دار بننا ہو تو لوگوں کے عیب تلاش کیا کرو، لوگوں میں پھیلایا کرو، اور اگر خوبی والا بننا ہو تو لوگوں کی خوبیاں تلاش کرو، لوگوں کی خوبیاں پھیلاؤ. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوبی دیکھنے والوں کے اندر خوبیاں بھر دیں گے اور عیب دیکھنے والوں کے اندر مرنے سے پہلے عیب دار بنا کر اس کو ماریں گے. تو اب ان لوگوں کو، چند حضرات کو، میں سبھی کو تو نہیں کہتا، ان کو مولانا سعد صاحب کی برائی نظر آتی. مولانا سعد صاحب تراویح کی نماز کے اندر قرآن صحیح نہیں پڑھاتے، اور مولانا سعد صاحب نے مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں بھی انہوں نے رفع دین کیا، حالانکہ وہ عید کے تقریباً 3-4 دن کے بعد انہیں نماز پڑھائی تھی، اور غلطی میں یہ فعل ان سے سرزد ہوا تھا. اور یہ لوگ کہتے کہ بھئی انہوں نے رفع دین کیا
تو کیوں کیا؟ غیر مقلدین تو نہیں بن گئے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک چھوڑ نہیں دیا، نعوذ باللہ، ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک کہ انہوں نے گستاخی کی، مولانا سعد صاحب کو گمراہ کہنے کے ساتھ ساتھ کافر تک کہنے میں ان کی زبان کے اندر جھجک نہیں پیدا ہوتی، حالانکہ کافر اتنا سخت جملہ ہے کہ ہمارے بڑوں کی روحیں کانپ جاتی ہے کسی کے متعلق کافر کہنے سے، اور یہ یوسف وابی کہتے ہیں مولانا سعد صاحب کافر ہے۔ بہرحال یہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر مولانا سعد صاحب کی تائید میں اگر کوئی علماء کرام، مفتی یا کوئی عالم صاحب اگر وہ دفاع کرتا ہے یا ان کی ماتحت میں چلتا ہے، یہاں تک کہ دیوبند کے علماء کرام کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اور ان پر بھی اس نے تہمت لگائی۔ اور ہم بطور دلیل کہ آپ کو ایک آڈیو سنائیں گے جس کے اندر یوسف بہت ساری ان کی باتیں بطور دلیل کے ایک سناتا ہوں میں، کہ جس کے اندر یوسف واپی یہ کہتا ہے کہ او مفتی صاحب، کیا مولانا سعد صاحب نے تمہیں کچھ کھلا دیا ہے، تمہیں رشوت دے دی ہے، یا بہت ساری باتیں ایسی باتیں، تمہیں کوئی مقام یا عہدہ مل گیا ہے، ایسے جملے ایک عالم کو وہ کہتا ہے۔ اور وہ عالم کتنے مقامات پر، کتنے بڑے درجے پر فائز ہوتا ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے اور بہت سارے علماء کرام، تو ان کو بھی وہ بالکل ذلیل کر دیتا ہے، اور وہ ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ان کو مجبور کرتا ہے، اور ان کے نہ چاہنے پر بھی وہ لوگوں کے اندر اس کی آڈیو کو شیئر کرتا ہے۔ یہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور شیطان اس کو الٹی سمجھاتا ہے کہ میں اصلاحی کام کر رہا ہوں، اور بہت سارے نادان ساتھیوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ سمجھتے کہ نہیں اچھا کام ہے بھائی۔ ہاں، تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ تو یہ تو اوپر سے چلا آ رہا ہے، جیسے ابتدائی اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، پھر بھی لوگ ان کو روکنے کی شے نہیں کرتے کہ بھئی یہ اچھا کام نہیں کرتے۔ اختلاف کی حدود اور شرائط ہوتے ہیں، ان کو حدود کو پار کر کے یہ اختلاف نہیں بلکہ فساد پھیلا رہو۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے، اللہ معاف فرماوے، 2016 کے اندر جب جون کے اندر گودرا کے اندر سب سے پہلے گجرات کے تمام اجلاء کو جوڑا گیا تھا، اور شورا کے تمام اکابرین وہاں موجود تھے، اور وہاں 13 خطوط پڑھے گئے تھے جن کے اندر مولانا سعد صاحب کے تعلق سے اتنے خطرناک جملے بیان کیے گئے کہ وہ مجلس میں بیٹھنے والے سارے لوگ اس کے گواہ ہیں، اور ہر اجلاء والے کو ان کی فوٹو کاپی دی گئی کہ اپنے ضلعوں میں جا کر ان خطوط کو پڑھنا اور لوگوں کی ذہن سازی کرنا پہ۔ اس خطوط کے اندر ایسے خطرناک جملے بیان کیے گئے، جیسے مولانا سعد صاحب کے تعلق سے یوں کہا گیا کہ آپ کے اندر عقل نہیں ہے، اور آپ کی گاڑی میں ہارن نہیں ہے، اور آپ اس طریقے سے گاڑی چلاتے کہ خود بھی مریں گے اور دوسروں کو بھی ماریں گے، کے اندر عمارت کا زعم ہے، اور آپ مسحور ہے یعنی جادو کیے ہوئے ہیں، اور آپ بزرگوں کو آپ نے دھمکایا ہے، ڈرایا ہے۔ حالانکہ مولانا ابراہیم صاحب نے، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں ڈرایا گیا اور ہمیں دھمکایا گیا ہے۔ آپ غاصب ہے یعنی چور ہے۔ بہرحال ایسے جملے تو اختلاف کے ابتدائی سے یہ علی اعلان مسجدوں میں اور اجتماع کے اندر بیان کیے گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے اندر بے اصولوں کے تذکرے کرنا بھی ایک بے اصولی ہے۔ امت کی اجتماعیت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اجتماعیت کو ہر قیمت پر باقی رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو، ٹکڑے ٹکڑے اور الگ الگ جماعتیں نہ بنو، ایک جماعت ہو کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں لگے رہو۔ اس لیے دیکھو، جہاں اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ آپس کے جوڑ کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے اختلاف میں شر ہے جس کی وجہ سے امت کا سراجہ بکھر رہا اور امت کے اندر ٹکڑے ہو رہے ہو۔ تاریخ کے واقعات اٹھا کر دیکھے تو جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ختم کیے گئے، وہاں یہ چیز ملیں گے، آپس کا توڑ اور آپس میں ٹکڑے ہونا۔ اس لیے جہاں جہاں اختلاف کا بھی ہمیں حکم ہے، وہاں اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اصول بھی اس شریعت کے اندر بیان کیے گئے، جیسے کہ بھئی دو آدمی کے اندر بھی اگر جھگڑا ہو، فساد ہو، تو ان کو صلح کے لیے، ان دونوں میں آپس میں صلح کروانے کی غرض سے اگر جھوٹ بولا جاوے تو اس میں بھی اجازت ہے، بلکہ اس میں اجر ہے۔ اور ایک گھر جس کو چلانا
اور میاں بیوی تو شوہر اپنے بیوی کو گھر کے اندر جھگڑے اور فساد سے بچنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے، تو ایک گھر کے نظام کو چلانے میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، تو پورے عالمی سطح پر امت کی اجتماعیت باقی رکھنے کی کتنی کوشش کی جائے۔ بہرحال اجتماعیت اور اختلاف دونوں پیریلل چلیں گے، لیکن آپس کا جوڑ ہر قیمت پر باقی رکھا جاوے۔ لہٰذا امت کے اندر ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے امت میں فساد ہو، امت میں توڑ پیدا ہو، تو یہ بہت بڑی محرومی کی چیز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے کے اندر ہم اس کے تعاون میں شمار ہو جاوے، یعنی امت کے ٹکڑے کرنے میں ہمارا وقت لگے، ہمارے جان مال لگے، تو آخرت کے اندر نیکی برباد اور بہت بڑا گناہ کا پوٹلا ہمارے سر پر آ جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو خود بچایا جاوے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آپس کی اجتماعیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ مفتی شبیر صاحب خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ ارے کل آپ نے فون سائڈ پہ رکھ دیا تھا، سعد کاندھلوی کے فتوے کے بارے میں پوچھا تو مفتی صاحب ارے کب تک چھپو گے؟ او مفتی شبیر صاحب، جلگاؤں کی عوام کو کب تک دھوکہ دو گے؟ مفتی شبیر صاحب آخرت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دھوکہ دے رہے ہو عوام کو؟ عہدے کی لالچ ہے یا کچھ نظام الدین میں کھلا دیا ہے؟ ہاں جی، یا کچھ آپ نے کھا لیا ہے؟ مفتی شبیر صاحب جلگاؤں کی عوام کو جواب چاہیے، آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کا۔